نحمدك يا خير مأمول وأكرم مسؤول على ما علمتنا من المناجاة المقبول من قربات عند الله وصلوات الرسول، فصل عليه ما اختلف الدبور والقبول وانشعبت الفروع من الأصول، ثم نسألك بما سنقول ومنا السؤال ومنك القبول. يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصرفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر، يعلم مثاقيل الجبال ومكائيل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد برق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار، ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتيمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتني به حتى ألقاك. اللهم إني أسألك غناي وغنى مولاي، اللهم اغفر لي وارحمني وأدخلني الجنة، اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعل في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اپنے آپ کو کبھی اچھا نہیں سمجھنا، کسی دوسرے کو کبھی برا نہیں سمجھنا۔ جو اپنے کو اچھا سمجھتا ہے اللہ کی نظر میں برا ہو جاتا ہے، جو اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے میں افضل ہوں، مثلا منبر پہ بیٹھ گیا، کرسی پہ بیٹھا ہے، یہ سمجھ کر کہ میں چونکہ افضل ہوں اس لیے یہاں بیٹھا ہوں، یہاں تو بیٹھ گیا ہے لیکن اللہ کے ہاں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ یہاں مجلس میں اس کو مقام مل گیا، مجلس میں اس کو اونچا بٹھایا گیا، اگر وہ اندر سے اپنے کو اچھا سمجھتا ہے کہ میں اس کے اہل ہوں، اس کے لائق ہوں، اس لیے مجھے اونچا بٹھایا، اس لیے مجھے کرسی پہ بٹھایا ہے، اگر وہ اپنے کو بھی اس قابل سمجھتا ہے، اس مقام اور مرتبے کے لائق سمجھتا ہے، تو اللہ کے ہاں اس کا کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ آواز واضح ہے؟ مسجد میں اللہ کے گھر میں حاضری اللہ جل شانہ کے چاہنے سے، توفیق سے ہوتی ہے۔ یہ کوہاٹ، پھر بلیٹن، ہمارے مدرسہ کا نام مدرسہ مسجد علی المرتضیٰ ہے، مسجد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اور مدرسہ عربیہ محمدیہ، مسجد جنتی باغ ہے، مدرسہ محمدی باغ ہے۔ اللہ جل شانہ نے توفیق دے دی، اپنے گھر میں حاضر ہونے کا موقع دے دیا، لیکن ہماری حالت ایسی ہو کہ کپ کپی طاری ہو، ڈر لگ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں تو حاضر ہو گیا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضری قبول ہو جائے۔ یہاں تو پردہ پوشی ہے، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ پردہ پوشی فرماتے ہیں، لیکن حقیقت میں حاضری نصیب ہو۔ مثلا میں کہہ رہا ہوں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، میں حاضری لگا رہا ہوں، لبیک لبیک کہتا ہوں، حاضر ہو رہا ہوں۔ بیت اللہ شریف میں حاضری ہے، مسجد حرام میں حاضری ہے،
مکہ مکرمہ میں حاضری ہے، حج عمرہ کے سفر کی حاضری ہے، میں اس پہ خوش نہیں ہو سکتا، میں تو کہہ رہا ہوں میں حاضر ہوں، میری حاضری ہو رہی ہے۔ پتہ تو تب چلے گا جب وہاں سے بھی اللہ جل شانہ بھی فرمائیں کہ ہاں اس کی حاضری ہے، یہ حاضر ہے، پھر اللہ کا خاص کرم شامل حال ہوگا۔ ایک طرف سے تو بات نہیں بنتی ہے، جس کے گھر جا رہے ہیں گھر والا کریم ہے، فی الحال اس نے آنے کا موقع دے دیا، لیکن یہ حاضری قبولیت والی ہے یا نہیں؟ میرے جانے سے گھر والا خوش ہے یا خفا ہے؟ میرے جانے سے گھر والا راضی ہے یا ناراض ہے؟ اس کا خیال ہونا ضروری، اپنے کو اس قابل بنانا ضروری ہے۔ ان احتیاطوں کی بہت زیادہ گرفت کی ضرورت ہے، کوئی حاضری بے ادبی کی نہ ہو۔ تو چنانچہ یک طرفہ بات نہیں ہے کہ ہم مطمئن ہو کے نماز ظہر پڑھ کے روانہ ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی، اب پتہ نہیں یہ حاضری قبول ہے، یہ نماز قبول ہے، حتیٰ کہ توبہ کر کے استغفار کر کے بھی مانگنا ہے کہ یا اللہ یہ استغفار بھی قبول ہو جائے، یہ توبہ بھی قبول ہو جائے، آپ راضی ہو جائیں۔ چنانچہ دربار الہی میں جو بات ہے اندر کی بات، اپنے آپ سے عرض کرتا ہوں، اپنے آپ کو ہی خطاب کرتا ہوں، مخاطب خود ہوں، مخاطب بھی خود ہوں، مخاطب خطاب کرنے والا، مخاطب جس کو خطاب کیا جائے، تو مخاطب بھی خود ہیں، مخاطب بھی خود ہیں۔ اپنے آپ کو خطاب ہے کہ دربار الہی میں داخلہ ہر اس شخص پر حرام ہے جو مخلوق کی نگاہ میں اپنا کوئی مرتبہ چاہتا ہو، مخلوق کی نگاہ میں اپنا کوئی مرتبہ چاہتا ہو، دربار الہی میں داخلہ اس پر حرام ہے، اس کو حقیقت میں داخلہ نصیب نہیں ہوتا ہے۔ یہ ظاہر میں تو ظاہر ہے، ایک امتحان ہے، دنیا میں آدمی ملا جلا رہتا ہے، ملا جلا۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو بھی جو فرما بردار ہیں اور وہ بندے جو نافرمان ہیں دنیا میں ایک گھر میں دیکھیں، ایک گھر میں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت والے بندے بھی ہیں، بندیاں بھی ہیں، اور وہ بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خفا ہیں۔ ایک محلے میں ملے جلے رہتے ہیں، ایک ہی بازار میں، ایک سوق میں، ایک دفتر میں، ایک علاقے میں، ایک زمین پر اللہ کے فرما بردار بھی ہیں اور نافرمان بھی۔ دنیا میں تو ساتھ ساتھ ہے معاملہ، لیکن موت پر معاملہ جدا ہو جائے گا۔ چنانچہ قیامت میں کیا حکم ہوگا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج تو الگ ہونا ہوگا۔ دنیا میں تو ساتھ ساتھ ظاہر ہے، جس نے اعلیٰ نمبر لینے ہیں وہ بھی بیٹھا امتحان دے رہا ہے، جس نے بالکل ہی ناکام ہونا ہے، کچھ تیاری نہیں کی، کچھ نہیں لکھنا، اس نے آتا ہی کچھ نہیں، اس بیچارے کو قلم پکڑنا نہیں آتا، لیکن امتحان دینے کے لیے وہ بھی بیٹھا ہے، اس کو بھی امتحان دینے کی اجازت ہے، اس کو بھی مروحہ جو امتحانی حال ہے، امتحان جہاں دے رہے ہیں وہاں کا مروحہ یعنی پنکھا وہ بھی استعمال کر رہا ہے، جس نے بہت اعلیٰ کامیابی، بہت اچھے نمبر لینے ہیں، اور وہ بھی استعمال کر رہا ہے جس نے ناکام ہونا ہے۔ قالین ہے، اس پر وہ بھی چل رہا ہے جو بہت بڑھیا، بہت اعلیٰ کامیابی والا ہے، اور وہ بھی جو بیچارہ ناکامی والا ہے۔ سقیا ہے، سقیا، سقیا جس میں پانی ہوتا ہے، سقیا پانی جس میں رکھا جاتا ہے، پانی رکھنے کا بڑا برتن، سقیا۔ اب ایک بڑا المیہ ہے، ایک بڑا حادثہ ہے، وہ یہ ہے کہ اردو کا ترجمہ بھی انگریزی سے کر کے سمجھانا پڑتا ہے، یہ جہالت ہے۔ یہ کیا ہے بھئی؟ اردو کی بات کے لیے بھی انگریزی بول کر بتانا پڑتا ہے، یہ جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں عربی سے پیار عطا فرمائے۔ میرا اپنا مشاہدہ ہے،
کوہاٹ میں نہیں، بنو میں نہیں، لکی مروت میں، مردان اور پشاور میں اور چار سجدہ میں نہیں، عام جگہوں پہ، پنجاب میں بھی یہ کہتا ہوں، کشمیر میں بھی یہ کہا، بالا کوٹ میں، ایبٹ آباد میں، حویلیاں ہری پور میں، مانسیرا میں بھی یہ کہا کہ لغہ پشتو کی عربی سے لغہ عربیہ، پشتو عربی سے پشتو کی مناسبت ہے، پشتو سے عربی کی خوشبو آتی ہے مجھے، پشتو سے عربی کی، ہاں عربی کے کلمات ہیں پشتو میں، تو پشتو میں لغہ بشتو تکلم، یہ جو لغت ہے پشتو میں عربی کی خوشبو ہے، پشتو والوں میں عربوں کی خوشبو ہے، وہ صفات ہیں، وہ پیار بھری، صرف یہاں نہیں کہتا، یہ تو سارے علاقوں میں نے کہا، اقرار کیا ہے کہ پشتو میں عربی کی خوشبو، پشتو والوں میں عربوں کی خوشبو۔ مردان میں تھے، مردان بھی میں نے ان سے کہا یہ مضاف الیہ محذوف ہے، مردان اصل میں ہے مردان خدا، مردان یہ سب اللہ والے ہیں ماشاءاللہ، کثرت استعمال سے پھر بعض دفعہ مضاف الیہ کو حذف کر دیتے، مردان حقیقت میں مردان خدا ہے۔ جیسے طلباء کرام جو محمدی باغوں کے طلباء کرام ہیں، وہ پورا نام طالب العلم نہیں، طالب علم و عمل ہے، طالب علم و عمل، کثرت استعمال سے بعض دفعہ ایسا کرتے ہیں طالب العلم کہہ دیتے ہیں، یہ پورا تعارف نہیں ہے، پورا تعارف ہے طالب علم و عمل، طالب علم و عمل، چونکہ عمل اصل ہے، علم وہی ہے جس پر عمل ہو، علم وہی ہے جس پر عمل ہو، علم وہی ہے جس پر عمل ہو، اگر عمل نہیں ہے تو یہ علم نہیں ہے، یہ الفاظ ہیں، علم نہیں ہے، علم وہ ہوتا ہے جس پر عمل ہو، اور علم وہ ہوتا ہے جس کا معلوم اللہ کی ذات عالی ہو، جس سے رب کی پہچان پیدا ہو، علم وہ ہے جس سے رب کی پہچان پیدا ہو، سب کو جاننا علم نہیں ہے، رب کو جاننا علم ہے۔ آواز واضح ہے؟ اور اردو بھی واضح ہے، سب کو جاننے کا نام علم نہیں، رب کو جاننے کا نام علم ہے۔ آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، مسئلہ پوچھتا ہوں، ایک نوجوان ہے، وہ اپنا گھر نہیں جانتا، اسی محلے میں رہتا ہے، گزرتا ہے، اپنے گھر کے پاس سے گزرتا ہے، اپنے گھر کو نہیں جانتا ہے، فرمائیے اپنے گھر کو، والد صاحب ہیں، والدہ صاحبہ اداس ہیں، آنسو بہ رہے ہیں، نہیں پہچانتا ہے، بڑا حادثہ ہے یا نہیں؟ کہا جائے گا یہ پڑھا لکھا آدمی ہے جس کو اپنے گھر کا پتہ نہیں، اپنے ماں باپ کا پتہ نہیں؟ فرمائیے صدمہ ہے یا نہیں؟ بظاہر ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا، ظاہر ہے اپنا گھر ہے، اس کو نہیں جانتا ہے، جہاں پیدا ہوا، جہاں پلا بڑا ہے اور جہاں رہا ہے، اس کو نہیں جانتا ہے۔ تو جو اپنے گھر کو نہ جانے، پاس سے گزر جائے، جاہل ہے، کیا ہے؟ ان پڑھ ہے، اپنے ماں باپ کو نہیں پہچانتا، وہ رو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا بیٹا ہے، لیکن یہ نہیں پہچانتا، تو بڑا حادثہ ہے۔ اللہ کرے کبھی بھی ایسا واقعہ نہ ہو، کبھی بھی ایسا نہ ہو۔ تو آگے بڑھ کر پوچھتا ہوں، اپنے گھر کو نہیں جانتا تو بڑا حادثہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اور ایک مسلمان ہے، مسجد کے پاس سے گزرتا ہے، اس کو توفیق نہیں جانتا میرے رب کا گھر ہے، مجھے اس میں حاضر ہونا چاہیے، فرمائیے حادثہ ہے یا نہیں؟ بڑا حادثہ ہے۔ اذان ہوئی، اسے کوئی احساس تک نہیں ہے، اللہ کی منادی، مؤذن نے پکارا، اس کو والد والدہ پکارتے ہیں، اس کو احساس نہیں، گزر جاتا ہے، سب کو صدمہ ہوتا ہے، میرے رب کا مؤذن منادی پکارے، اسے احساس تک نہیں ہے، فرمائیے ان پڑھ ہے یا نہیں؟ جاہل ہے، یہ تو اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے،
اس لیے یہ بات ہمیں نے ذہن میں رکھنا ہے، آپ نے خفا نہیں ہونا ہے، ناراض نہیں ہونا ہے، خفا نہیں ہونا۔ یہ اللہ والوں کی باتیں سناتا ہوں۔ ہم کہتے ہیں میرے دادا پیر امام الاولیاء قطب الاقطاب شیخ التفسیر، جو میرے شیخ کے شیخ ہیں، امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحمہ اللہ۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ تو معروف ہستی ہیں، جیسے ان کی قبر مبارک سے خوشبو، ایسے ان کے پاک نام میں بھی خوشبو ہی خوشبو ہے، جو سنتا ہے مہک جاتا ہے۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں عاقل، عین الف قاف اور لام، عاقل عقل مند۔ لوگ کہتے ہیں عاقل سارے، پاگل کوئی کوئی۔ پاگل مفہوم پاگل، دیوانہ کہیں گے پشتو میں، لونے کوئی کوئی، عاقل سب ہیں، لونے کوئی کوئی ہے۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں عاقل سارے ہیں، پاگل کوئی کوئی ہے۔ فرمایا میں احمد علی کہتا ہوں پاگل سارے ہیں، عاقل کوئی کوئی ہے۔ سب لونے، سب پاگل ہیں۔ اور یاد رکھیے جہنم پاگل خانہ ہے، جہنم پاگل خانہ ہے۔ یہ پاگل اس میں گناہ کرنے والا پاگل ہے، گانا سننے والا پاگل ہے، گالی دینے والا پاگل ہے، جھوٹے مقدمے کرنے والا پاگل ہے، دوسروں کی زمینیں دبانے والا پاگل ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا پاگل ہے، لونا۔ اور جہنم پاگل خانے کا نام ہے، جہنم پاگل خانے کا نام ہے۔ فرمائیے سب کو جاننا علم ہے یا رب کو جاننا علم ہے؟ آپ خود ارشاد فرمائیں، جو نماز نہیں پڑھتا، جس کو اذان کے دوران احساس تک نہیں کہ میں نے خاموش ہونا ہے، اذان کا جواب دینا ہے، یہ پاگل ہے۔ یہ کیا ہے؟ لونا ہے، پاگل۔ تو اللہ والوں کی بات ہے۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ، سبحان اللہ، قربان جائیے۔ اور معمولی بات نہیں، معمولی ہستی نہیں ہے، امام العصر، خاتم المحدثین، آیت من آیات اللہ۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ بھی حضرت لاہوری سے پیار فرماتے تھے۔ تشریف لاتے شیراں میں لاہور، حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند سے حضرت لاہوری رحمہ اللہ کی دعوت پہ تشریف لاتے، پیار فرماتے۔ شیخ العرب والعجم، شیخ الاسلام والمسلمین، حضرت مدنی رحمہ اللہ بڑا پیار فرماتے۔ ہمارے اکابر بہت پیار فرماتے ہیں حضرت لاہوری رحمہ اللہ رحمت واسعہ۔ آپ ارشاد فرمائیں۔ ایک بات عرض کروں، کوہاٹ میں ایسا نہیں ہے، کوہاٹ تو اللہ والوں کی سرزمین ہے، اللہ کی خاص رحمتیں، بہت محبت والی فضا ہے۔ ایک بات بتاؤں، ایک علامت بتا دوں، علامت دیکھیے، علامات سے پہچان ہوتی ہے۔ ہمیں دور دور تک اپنے آپ کو نافرمانوں میں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں میں شامل نہیں ہونے دینا ہے۔ ہم نے تو اپنوں میں رہنا ہے، نافرمانوں میں نہیں جانا ہے۔ ایک جہنمیوں والا کام، جہنم چونکہ پاگل خانہ ہے، جہنم پاگل خانہ ہے، قید خانہ ہے، تو ایک جہنمیوں والا کام کوہاٹ میں نہیں اور جگہوں پہ نہیں، کہیں کہیں ہوتا ہے، وہ ہے سگریٹ۔ وہ کیا ہے؟ سگریٹ۔ شیخ العرب والعجم، عارف باللہ، رومی ثانی، ساقی عصر، مجدد غض بصر، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ کا اسم گرامی بھی خوشبو والا ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ، ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ والوں کی شان اپنی ہے۔ تو حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، یہ جو سگریٹ ہے یہ مفرد نہیں، مرکب ہے۔ سگ
اور ریٹ سے مل کر بنا ہے۔ سگ کہتے ہیں فارسی میں کتے کو، ریٹ کہتے ہیں انگریزی میں چوہے کو۔ سگریٹ کا معنی کتا اور چوہا، اس سے بھی گندا ہے یہ۔ اور معلوم ہے جو اپنے آپ کو اس میں مشغول کرتا ہے وہ اپنی جان بھی جلا رہا ہے، اپنا ایمان بھی جلا رہا ہے، اپنا مال بھی جلا رہا ہے، اپنے اعمال بھی جلا رہا ہے، دنیا میں ہی جہنمیوں کے کام کر رہا ہے۔ یہ پاگل ہے، یہ کیا ہے؟ پاگل ہے۔ اچھا مجھے پتہ نہیں ہے، دیکھنے والوں نے بتایا کہ اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ سرطان کی بیماری کا سبب ہے۔ سرطان کا ترجمہ پھر انگریزی میں کرنا پڑ جائے گا۔ مردان یاد آیا؟ مردان میں تھے ہم تو عربی تکلم کی اہمیت کی بات ہوئی کہ عربی لغہ عربیہ، عربی تکلم، زبانیں سب سیکھنی ہے، زبانیں سب سیکھنی ہے اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اپنے رب کے پیغام کو پہنچانے کے لیے سب زبانوں پہ عبور ہو۔ لیکن اگر ناز ہے، فخر ہے تو عربی پہ، کس پہ؟ کسی اور زبان پہ فخر نہ ہو، فخر تو عربی زبان پہ، باقی زبانیں سیکھنی ہیں۔ تو وہاں پر ایک عالم ہے، بزرگ، انہوں نے بتایا، بعد میں جب بیان سے دستار بندی سے فارغ ہوئے اور یوں بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے کہ بڑا المیہ ہے واقعی، اب تو اپنی لغت، اپنی زبان بھی بھولتی جا رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہیں تعمیر ہو رہی تھی، چھت کہتے ہیں چھت ڈال رہے تھے، اور چھت ڈالنے کے لیے یہ ریت بجری اور یہ چیزیں ملا کر پھر لے کر جاتے ہیں، جا کے ڈالتے ہیں، پھر آتے ہیں۔ کہتے ہیں ایک طالب العلم، ایک ساتھی کوئی بھی ریڑھی لے کے جا رہا ہے، ریڑھی لے کر، ذہن میں آ گئی بات؟ تو کہتا ہے سیڈ شو، پشتو میں شو یعنی ہو جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ، سیڈ شو۔ فرماتے میں نے کہا سائڈ کو کیا کہتے ہیں پشتو میں؟ کہتا ہے سیڈ ہی کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں؟ تو انگریزی کا ایسا بدبودار سلسلہ چل پڑا کہ اپنی زبان بھی بھول گئی، الفاظ بھی۔ سیڈ شو فرماتے میں نے کہا بھائی ٹھہرو، سائڈ کو پشتو میں کیا کہتے ہیں؟ پشتو بول رہے ہو نا؟ تو کہتا ہے پشتو میں سیڈ ہی کہتے ہیں نا۔ تو معلوم ہو گیا کہ کس قدر ہم بھول گئے۔ فرمائیے، تو میں عرض کر رہا تھا سقیا، بات ذہن میں؟ سقیا، اب سقیا کا ترجمہ انگریزی میں جب تک نہ کریں سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ یہ جہالت ہے، یہ کیا ہے؟ جب اپنا پتہ ہی نہ ہو، اپنی بنیادوں سے آدمی غافل ہو تو یہ جہالت ہوتی ہے۔ آتے ہوئے ہم تذکرہ کر رہے تھے، ہمارے حضرت مفتی عمران صاحب بھی ہیں، حضرت مولانا ضیاء الرحمن صاحب، ہمارے بھائی عادل انور صاحب بھی ہیں، تذکرہ ہو رہا تھا، ہمارے مفتی ضیاء صاحب بھی ہیں، تذکرہ یہ ہو رہا تھا کہ جو انگریزی میں دنوں کے نام ہیں، دنوں کے نام، اس میں شرک اور کفر کی بدبو ہے انگریزی میں۔ سنڈے منڈے کہتے ہیں، تو یہ سب شرک کی باتیں ہیں۔ سنڈے کا معنی سورج کی پوجا کرنے والوں کا دن، سنڈے، سورج کی پرستش ہم میں سے کوئی کرتا ہے؟ تو پھر زبان سے اس کو کیوں ادا کرتے ہیں؟ ہم تو دور دور تک ان چیزوں سے اللہ نے بچایا ہے، لیکن ہم بچنا نہیں چاہتے۔ اس کو یوم الاحد کہتے ہیں، کیا؟ یوم الاحد، یوم الاثنین، جس کو انگریزی والے منڈے کہتے ہیں، مون چاند کو کہتے ہیں۔ منڈے کا معنی چاند کی پوجا کرنے والوں کا دن۔ اللہ ہمیں بچائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے، کفر سے، شرک سے بچائے۔ ہم تو چاند کی پرستش نہیں کرتے، ہم تو چاند کے خالق کو اپنا خالق کہتے ہیں۔ یہ سب مخلوق ہے، میرا رب خالق ہے۔ قرآن پاک کی تعلیمات ہیں، سنت کی تعلیمات ہیں۔ اللہ ارشاد فرمائیں، اب وہ جس نے ناکام ہونا ہے امتحانی حال میں، وہ بھی اٹھ کر سقیا سے پانی پی سکتا ہے۔ جس نے پاس کامیاب ہونا ہے وہ بھی،
روشنی سے دونوں فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن جب دونوں کے ہاتھ سے اوراق لے لیے جائیں گے تو آگے جو ترتیب بنے گی اس سے بات واضح ہو جائے گی کون کامیاب ہے کون ناکام ہے۔ امتحان کے دوران سب ملے جلے رہتے ہیں، دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں تو سب ملے جلے لیکن وہاں الگ ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنوں میں بنائے، تو اپنے کو کبھی اچھا نہیں سمجھنا، کسی دوسرے کو کبھی برا نہیں سمجھنا ہے، اپنے کو افضل نہیں سمجھنا ہے، بلکہ شیخ الحدیث برکت العصر قطب الاقطاب شیخ المشائخ فخر المحدثین امام المحدثین، لیکن شیخ الحدیث حضرت رحمہ اللہ کے نام کا حصہ بن گیا۔ جو ہی شیخ حضرت شیخ فرمایا جائے تو ذہن وہیں جاتا تھا، اور حضرت شیخ الحدیث کا لفظ بولا جائے تو ذہن وہیں جاتا۔ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب مہاجر مدنی رحمہ اللہ، مصافہ ہو رہا ہے۔ مکی مسجد کراچی جو مرکز ہے، اب تو مدنی مسجد کشادہ اللہ نے دے دیا، کوہاٹ میں بھی تو اللہ نے کشادگی، کہاں یہ چوتھا مرکز ہے یوسف مسجد، تیسرا مرکز ہے، پہلا مرکز چشمہ والا، دوسرا الیاس مسجد، یہ تیسرا یوسف مسجد۔ اللہ کا فضل ہے، بہت اللہ کی رحمتیں ہوتی جا رہی ہیں۔ میں نے دیکھا ہر شہر کی سب سے بڑی مسجد وہاں کا مرکز ہے، وہاں کا مرکز ہے، رونق ہی رونق ہے۔ چنانچہ مکی مسجد کراچی ہے اور حضرت شیخ رحمہ اللہ منبر پہ تشریف فرما ہے اور مصافہ ہو رہا ہے۔ مصافہ حضرت کا دست مبارک تکیے پہ رکھا ہے، ہمارے حضرت مولانا محمد احسان الحق صاحب دامت برکاتہم جو ہمارے بزرگ ہیں رائیونڈ کے بڑے بزرگوں میں، وہ یوں پاس کھڑے ہیں۔ حضرت خلیفہ مجاز بھی ہیں اور شاگرد رشید بھی ہیں حضرت شیخ رحمہ اللہ کے، چنانچہ پاس کیوں کھڑے ہیں اور حضرات مصافحہ کر رہے ہیں۔ حضرت شیخ اپنی زبان سے کوئی بات فرما رہے ہیں، حضرت مولانا محمد احسان الحق صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں میں نے کان قریب کیا تو حضرت شیخ یہ کلمات دہرا رہے ہیں، الحمدللہ الذی اظہر علی الجمیل وستر علی القبیح، تمام تعریفیں اس ذات کی ہیں جس نے میری خوبی ان پر ظاہر کر دی اور میری خامی چھپا دی۔ اب نے دیکھا سبحان اللہ، مصافہ ہے، جمع غفیر ہے، اعزاز و اکرام ہے، لیکن خود اپنی نظر میں اپنے کو اچھا نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ حضرت امام محمد ابن سیرین رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے گناہوں میں حسی بدبو نہیں رکھی، ورنہ کوئی مجھے دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا، کوئی دو آدمی بھی میرے ساتھ رہنا گوارا نہ کرتے۔ اس ذات کا کرم ہے کہ اس نے گناہ میں حسی بدبو نہیں رکھی۔ شان کتنی اونچی، میں یا اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان کتنی ہے، آپ علیہ السلام کے چہیتے لاڈلے صحابی ہیں، اور نیا آدمی سمجھتا تھا گھر کا فرد ہے، یہ گھر کے فرد ہیں، کثرت سے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضری اور خدمت کی سعادت، بہت اونچی شان۔ میرا جی چاہتا ہے اگر ہم یہ اسم گرامی لیں گے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوں گے، میرے نبی علیہ السلام بھی خوش ہوں گے، تو ذرا آپ سب زبان سے دہرائیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایمان تازہ ہوتا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے مبارک ناموں میں مٹھاس ہے، اور ایمان تازہ ہوتا ہے، دل محبت سے بھرتا ہے، اور خیال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی محبت ان کی محبت کی وجہ سے عطا فرماتے ہیں۔ یہ برگزیدہ ہستیاں ہیں، منتخب ہستیاں ہیں، چن چن کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی صحبت میں ان کو جمع فرمایا ہے۔ تو پھر ذرا ایک دفعہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟
اگر مجھے کہا جائے ابن الروث، روث کہتے گوبر لید، او لید کے بیٹے، اب میری بخشش ہو جائے تو میرے لیے کافی ہے۔ اور سب کی کتنی اونچی شان ہے، اور پھر سب صحابہ کرام سے، پچھلی ساری امتوں کے سارے برگزیدہ لوگوں سے اور سارے صحابہ کرام سے سب سے زیادہ شان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ آپ فضائل اعمال میں تعلیم میں بارہا آپ نے پڑھا ہے، حکایات صحابہ میں کیا فرماتے تھے، کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا۔ کیا فرماتے، یہ کیا بات ہے، یہ بات ہے، یہ ہر ایک میں یہ بات ہونا ضروری ہے، ورنہ دربار الہی میں داخلہ ہر اس شخص پر حرام ہے جو مخلوق کی نگاہ میں اپنا کوئی مقام چاہتا ہو۔ اللہ 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 اللہ۔ اور باتیں تو بہت ہیں ہمارے اکابر کی، قاسم العلوم والخیرات، حجت الاسلام والمسلمین، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کے جو ارشادات مبارکہ ہے جس میں اپنی نفی کی ہوئی ہے، امام ربانی قطب عالم حضرت گنگوہی رحمہ اللہ کا ارشاد مبارک ہے۔ اکابر کی تو ارشادات ایسے ہیں کہ ہم کانپ اٹھتے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کے کلمات مبارکہ اپنے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے۔ تو میں سب کا احاطہ تو کرنا مشکل ہے، وقت بھی ایسا، ابھی تو خطبہ ہی پڑھ رہا ہوں، ابھی تو آیت مبارکہ بھی تلاوت نہیں ہوئی، ابھی حدیث پاک جو تلاوت تزکیہ کے حوالے سے اور اپنی صلاح کے حوالے سے جو کچھ گزارشات وہ تو ابھی بعد میں، ابھی تو خطبہ ہو رہا ہے۔ بس ان میں سے ایک ہستی کی بات سناتا ہوں، امام العصر، خاتم المحدثین، آیت من آیات اللہ، حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ۔ اس میں گرامی خوشبو ہے یا نہیں؟ ایک دم خوشبو پھیل جاتی ہے، اور سب کو پتہ ہے کیا اللہ نے مقام عطا فرمایا، صاحب حضوری ہیں، ہر رات دیدار نصیب ہوتا ہے، ہر رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ اکابر نے کیا کیا ارشادات ان کے حق میں شان میں فرمائے۔ اچھا، وہ اپنی بات، بہت ساری حضرت کی باتیں ہیں، ایک بات سناتا ہوں۔ روتے تھے، دعا میں روتے تھے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے تھے اور عرض کرتے، قباحت ہائے من چنداں، قباحت کوتاہیاں، گناہ، نافرمانیاں، قباحت ہائے من چنداں۔ صورتحال یہ ہے، ان کو دیکھ کے غیر مسلم کلمہ پڑھ لیتے تھے، اور حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمہ اللہ معمولی ہستی نہیں ہے۔ حضرت کا قول، حضرت کا قلم، حضرت کا قدم بہت نفعت اللہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ۔ وہ فرماتے ہیں اس دور میں اسلام کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ علامہ انور شاہ صاحب مسلمان ہیں۔ اگر اسلام میں ذرا بھی کوئی کمی ہوتی، ایسی ہستی اسلام میں نہ ہوتی۔ یہ مسلمان ہونا اس بات کی علامت ہے کہ اسلام حق ہے، کہ معمولی بات تو نہیں ہے۔ اللہ نے بہت نوازا، عبادات ہیں، طاعات ہیں، دینی خدمات ہیں، اور ختم نبوت کے لیے کتنی خدمات ہیں، حسنات ہی حسنات ہیں۔ لیکن خود اپنی نظر میں دیکھیے، یہ صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، حضرت کو تو پریشانی لگی رہتی تھی اپنے بارے میں، تو فرماتے قباحت ہائے من چنداں کہ سگزا عیب می دارد،
میرے گناہ اتنے ہیں، میری نافرمانیاں اتنی ہیں، میری خرابیاں اتنی ہیں کہ کتا بھی ان سے گھن کرتا ہے، کتے کو بھی گھن آتی ہے۔ قباحت ہائے من چنداں کہ سگزاں عیب میں دارد، بجز دریائے فضل تو کہ شوید این قباحت ہا، شستن شویدن دھونا شوید مزارے۔ یا اللہ ادھر تو ناپاکی ہی ناپاکی ہے، آپ کی رحمت کے بخشش کے سمندر کے سوا میری ان ناپاکیوں کو کون دھو سکتا ہے؟ دنیا بھر کے سب پانی بھی ملائے جائیں اور سب کو بہایا جائے، میری ناپاکی پھر بھی دھل نہیں سکتی ہے۔ یہ پریشانی لگی ہے، اللہ ہم سب کو لگا دے، اللہ ہم سب کو ہماری نظر میں اللہم اجعل فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، ہماری اپنی نظر میں ہمیں اللہ چھوٹا بنا دے۔ میں نے عرض کیا کہ کوئی مقام، کوئی مرتبہ اگر محبت کے ساتھ کوئی حضرات عنایت فرمائیں تو ان کی شفقت سمجھنا ہے، اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھنا ہے۔ اگر اپنے کو بھی اس کا اہل سمجھیں گے کہ ہاں میں کرسی پر بیٹھنے کے اہل ہوں اور مجھے اونچا بٹھایا جائے تو رب کی نظر میں نیچا ہو جائے گا اور رب کی نظر میں اس کا کوئی مقام نہیں رہے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، تواضع کی علامات، تواضع میں جو رفعت ہے بلندی ہے، تواضع میں حضرت علامہ عبد الوہاب شعرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بلندی تواضع سے ملتی ہے، بلندی تواضع سے ملتی ہے، مگر اس کو غور فرمائیے، بلندی تواضع سے ملتی ہے اس کو جو خود بلندی سے بھاگتا ہو اور اپنے آپ کو کسی مرتبے مقام کا اہل نہ سمجھتا ہو، جو خود بلندی سے بھاگتا ہو، اپنے آپ کو کسی درجے کسی مقام کا اہل نہ سمجھتا ہو، اس کو اللہ تعالیٰ بلندی عطا فرماتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں تواضع کی علامات میں سے ایک علامت، پتہ ہو نا تواضع ہے بھی یا نہیں، تواضع کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ کبھی بھی اس کو خیال نہ آئے کہ میرا بھی اکرام ہوگا، میرا بھی اعزاز ہوگا، کبھی خیال تک نہ آئے، تو یہ حقیقت میں تواضع ہے، یہ حقیقت میں تو من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ ارادہ یہ بھی ہو رہا تھا کچھ دیر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بھی مصروف ہوں گے، ذکر اللہ کی تاکہ کیفیت نصیب ہو، اللہ کے ذکر کا مزاج بن جائے۔ الحمدللہ مزاج ہے ساتھیوں کا، اللہ کے ذکر کا مزاج ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، یا اللہ آپ راضی ہو جائے، ہم سب کو قبول فرما لیں، ہماری اصلاح فرما دیں۔ اللہ اللہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی، رب اغفر وارحم واہدنی السبیل الاقوم، اللہم انا نسألک صلاح الساعات والبركة في الأوقات، اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة ولا تجعلنا من الغافلين،
خلقت ربنا فسويت وقدرت ربنا فقضيت وعلى عرشك استويت وأمت فأحييت وأطعمت فأشبعت وأسقيت فأرويت وحملت في برك وبحرك على فلكك وعلى دوابك وعلى أنعامك فاجعل لي عندك وليجة واجعل لي عندك زلفى وحسن مآب واجعلني ممن يخاف مقامك ووعيدك ويرجو لقاءك واجعلني ممن يتوب إليك توبة نصوحا وأسألك عملا متقبلا وعلما نجيحا وسعيا مشكورا وتجارة لن تبور. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت ومن شر ما لم أعلم. اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم هب لنا إيمانا ويقينا ومعافاة ونية. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفهما وعلما. تو یہ بات خطبے کے دوران ہی ہو رہی تھی کہ علم وہ ہے جس پر عمل ہو، علم وہ ہے جس پر عمل ہو. تو میرے ساتھ ارشاد فرمائیں گے، ایک بات آپ ارشاد فرمائیں گے اور اونچی آواز سے فرمائیں گے، میرے ساتھ فرمائیں گے. مستورات تک آواز پہنچتی ہے وہ بھی آپس میں دہرائیں، لیکن مستورات کی آواز کا بھی پردہ ہے، مستورات کی آواز کا بھی پردہ ہے، لہذا وہ دھیمی آواز. مستورات کوئی بات کیا کریں تو سرگوشی سے، سرگوشی، سر ہے، گوش کان ہے، سرگوشی بالکل کان کے قریب کر کے، یہ سر اور کان قریب، سرگوشی. آواز کا بھی پردہ ہے. اور عورت کے بھرکے کو دیکھنا بھی بد نظری ہے. آدمی سوچتا ہے کہ میں چہرے کو تو نہیں دیکھ رہا، برقع ہے، نقاب ہے، برقعے کو دیکھنا بھی بد نظری ہے. تو مستورات بھی سن رہی ہیں، مستورات کی آواز کا بھی پردہ ہے، لہٰذا وہ اپنی آواز کو دھیما رکھیں گی، دھیما، اور آپس میں دہرا لیں گی. اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا. ظاہر اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں. آداب کا پتہ ہے مستورات کو بھی. سے روزہ میں، پھر 3 سے روزے تو 15 دن، پھر 15 دن چلہ، پھر اللہ کے فضل و کرم سے ملکوں کے سفر، 3 ماہ مستورات اپنے محرموں کے ساتھ. تو آداب کا پتہ ہے کہ مستورات کے لیے کھڑے ہو کے تعلیم کرانا نہیں. مجمع زیادہ ہے تو حلقے زیادہ کر لیں گے تاکہ آواز نہ ہو. اعلیٰ مکبر الصوت پر مستورات کے لیے بولنا ٹھیک نہیں ہے تاکہ باہر آواز نہ جائے. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. جو دعوت کا کام ہے، تبلیغ کا کام، اس کے اصول و ضوابط سب الہامی ہیں. کیا ہیں؟ ہمارے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ ساری مبارک نسبتیں سجھائیں، سکھائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. تو بڑی حضرت مولانا جمشید علی صاحب رحمہ اللہ کی ارشادات، سبحان اللہ، ایمان تازہ ہوتا. حضرت مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمہ اللہ، سبحان اللہ، کیا پیاری پیاری باتیں. ہمارے حضرت جی حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمہ اللہ، گفتگو زیادہ نہیں، بیان زیادہ نہیں، تھوڑا تھوڑا لیکن خوشبو، مٹھاس، سبحان اللہ.
ہمارے اکابر ہیں، اور حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالم پوری رحمہ اللہ آج تک بھی کانوں میں ان کی رس گھلی مٹھاس والی مبارک نسبتیں گونجتی. ہمارے حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمہ اللہ، اور جن حضرات نے سنا حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمہ اللہ جب نظام الدین سے تشریف لاتے، سبحان اللہ. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان ہے، اللہ کی رحمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ قدردانی نصیب فرمائے. مستورات بھی دہرائیں مگر آہستہ آہستہ، آواز اونچی نہ ہو، آواز اونچی نہ ہو. چنانچہ یہ بات دہرانا ہے، علم بدون عمل، علم بدون عمل، یعنی علم ہے عمل نہیں ہے تو یہ عقیم ہے. کیا ہے؟ عین قاف یا اور میم، عقیم. علم بدون عمل حقیم ہے، عمل بدون علم سقیم ہے. سین قاف یا اور میم، سقیم ہے. عمل ہے علم کے مطابق نہیں ہے تو وہ سقیم ہے. علم ہے عمل اس پر نہیں ہے تو یہ علم عقیم ہے. اور وہ عمل جو علم کے مطابق نہیں وہ سقیم ہے. اور علم مع العمل صراط مستقیم ہے. علم مع العمل صراط مستقیم ہے. علم وہی ہے جس پر عمل ہو، معلومات معمولات بن جائیں، معلومات معمولات بن جائیں. جو علم ہے وہ عمل میں آئے. حضرات تشریف فرمائیں، ان کو بھی ایک ملفوظ سناتا ہوں. ملفوظات ہیں نا اللہ والوں کی باتیں زبدہ ہوتی ہیں، زبدہ مکھن. اللہ والوں کی باتیں یہ مکھن ہے، گویا مکھن نکال کر ہم سب کو عطا فرماتے ہیں. تو پھر مجھے حضرت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ یاد آئے. تو فرمایا کرتے تھے کہ اگر صرف باتیں ہیں، صرف علم ہے، صرف معلومات ہے، صرف گفتگو ہے، صرف باتیں ہیں، عمل نہیں ہے تو یہ نالج ہے. یہ کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس کو انگریزی والے؟ نالج. بڑا نالج ہے. تو فرماتے تھے اگر عمل نہیں ہے تو یہ نالج ہے، اور ایسا نالج ہے جو سبب فالج ہے. جس کا جتنا نالج زیادہ ہے اتنا یہ فالج زیادہ ہے. یہ نالج والا بھی ہے اور فالج والا بھی ہے. تو ایسا نالج جو سبب فالج ہو اس سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، علم غیر نافع سے پناہ مانگی ہے. اور پھر ایک ملفوظ اور یاد آیا، حضرت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے الا ما شاء اللہ، الا ما شاء اللہ. ان حضرات سے فرماتے جو اردو کی باتوں کو بھول چکے، اپنی بنیادی باتوں کو بھول گئے، ان کے لیے نالج کی بات فرماتے سبب فالج. اور دوسری بات فرماتے الا ما شاء اللہ، استثناء ہر جگہ ہے، استثناء ہر جگہ ہے، الحمدللہ خیر ہے ہر جگہ. تو فرمایا کرتے تھے کہ الا ما شاء اللہ. اسٹوڈنٹ کہتے ہیں اور پریزیڈنٹ کہتے ہیں. فرمایا کرتے تھے اسٹوڈنٹ سے لے کے پریزیڈنٹ تک تقریباً سب میں ہی ڈنٹ ہیں. ڈنٹ ہوتے ہیں نا، ڈنٹ پڑ جاتے ہیں. تو فرماتے تھے الا ماشاء اللہ، اسٹوڈنٹ میں بھی ڈنٹ ہیں، پریزیڈنٹ میں بھی ڈنٹ ہیں. فرماتے تھے اگر موت سے پہلے اپنی ڈنٹنگ نہیں کروائیں گے تو پھر قبر میں بھاری گرز لے کے فرشتے ڈنٹنگ کریں گے، مار مار کے سیدھا کریں گے، اور چیخ و پکار ہوگی اور باقی سب سنیں گے لیکن انسان اور جنات نہیں. اور ایسا بھاری گرز ہے کہ اگر وہ پہاڑ پہ رکھیں تو ریزہ ریزہ ہو جائے، سارے جنات اور انسان مل کے ہلا نہ سکیں. اور پھر بھی فرمایا اگر کوئی کمی رہ گئی تو سب سے بڑا ورشہ، سب سے بڑا ورشہ، سب سے بڑی ورکشاپ جہنم ہے جس میں ڈال کے سیدھا کیا جائے گا. تو اصلاح، موت سے پہلے اصلاح ہو جائے، اصلاح ہو جائے. ایک بات اور عرض کرتا ہوں، مربی تربیت اللہ تعالیٰ کس سے کراتے ہیں؟ مربی سے. مربی ہو تو تربیت ہوتی ہے، لیکن جب تک
ہم مربع نہیں بنیں گے مربی نہیں بن سکتے، جب تک مربع نہ بنے مربی نہیں بن سکتے۔ مربع خود بن جاتا ہے، تفاح ہے سیب، آپ اس کو رکھ دیں مربع بن جائے گا یا گل سڑ جائے گا؟ گل سڑ جائے گا۔ ہاں مربی کی صحبت میں رہے گا تو یہ تفاح یہ سیب مربع بنے گا۔ تو اسی طرح مربی کی ہاتھ لگنے سے مربع بنتا ہے۔ تو جب تک ہم میں سے ہر ایک، ہر عورت مرد مربع نہ بنے مربی نہیں بن سکتا۔ چنانچہ ماں باپ خود اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہیں، ان کو پتہ تک نہیں ہے کہ ہم نے اصلاح کیسے کرنی، تربیت کسے کہتے ہیں۔ بعض دفعہ گھاس، پشتوں میں گھاس کہیں گے وخا، بعض دفعہ وخا کو، گھاس کو پودا سمجھ کے پال رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ گھاس ہے پودا نہیں ہے، لیکن سبز نظر آیا ہم نے سمجھا پودا ہے۔ تو بعض بری عادتیں جو بچوں میں، ہم ان کو برا نہ سمجھ کر ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ اپنی تربیت نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو مربع بنائے، پھر تربیت کے لیے مربی بنائے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ مجھے آپ ایک بات فرمائیں، مدارس دینیہ میں سب سے اعلیٰ تعلیم ہوتی ہے، فرمائیے سب سے اعلیٰ تعلیم، پڑھی لکھی ہستیاں دینی مدارس میں تیار ہوتی ہیں، یہ اللہ کی خاص رحمت ہے۔ مسجد جنتی باغ ہے، مدرسہ محمدی باغ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دے دیا حاضر ہونے کا، تو ارادہ یہ ہوا کہ اب اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ درود پاک ذرا پڑھتا ہوں اور پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد السابق للخلق نورہ والرحمت للعالمین ظہورہ عدد من مضى من خلقك ومن بقی ومن سعید منهم ومن شقی صلاة تستغرق العد وتحیط بالحد صلاة لا غایة لها ولا انتہاء ولا امد لها ولا انقضاء صلاة دائمة بدوامك صلاة دائمة بدوامك صلاة دائمة بدوامك وعلى آله وأصحابه كذلك والحمد لله على ذلك۔ یہ ارشاد فرمائیں انشاءاللہ، چونکہ اسلام اللہ کا پیغام ہے، اللہ کے بندوں کے نام ہے، حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ اور ان کی دینی دعوت، جو کتاب معروف ہے ہمارے حضرت مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے تحریر فرمائی ہے۔ بیٹا اونچا ہی رکھنا، اور یہ چونکہ الحزب العظم ہے نا، یہ اوپر رہے، اور اس کے شروع میں حضرت علامہ سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ کا مقدمہ ہے۔ مقدمہ کے شروع میں ہی یہ بات فرمائی، اسلام ایک پیغام الہی ہے، میرے ساتھ فرمائیے اسلام ایک پیغام الہی ہے، اس پیغام کی حامل یہ امت مسلمہ ہے، اس پیغام کی حامل یہ امت مسلمہ ہے۔ اور یہ بات سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دو بنیادی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ایک وحی کے ذریعے اللہ سے پیغام کو لینا، اور دوسری ذمہ داری اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ سید الکونین سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر پہلی ذمہ داری مکمل ہے۔ اب کسی وحی کی ضرورت نہیں، کسی نئے پیغام کی ضرورت نہیں، کسی نئی ہدایت کی ضرورت نہیں۔ اسلام اللہ کا آخری پیغام اور قرآن پاک آخری پیغام۔ کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہمیشہ کے لیے ہے۔ لہٰذا اب پہلی ذمہ داری نبیوں کی مکمل ہے، دوسری ذمہ داری کہ اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا، وہ ذمہ داری باقی ہے نبیوں کی، اللہ نے اس امت کو دے دی ہے، اللہ نے اس امت کو دے دی ہے۔ یہ امت نبیوں کے کام والی ہے، میرے ساتھ فرمائیں گے یہ امت نبیوں کے کام والی امت ہے۔ مستورات بھی ارادہ فرمائیں، سب حضرات ارادہ فرمائیں، انشاءاللہ انشاءاللہ یہ دعوت کا کام کریں گے انشاءاللہ۔
تبلیغ کے کام کو انشاءاللہ کریں گے اور سب کو اس پر آمادہ کریں گے۔ 5 اعمال تو آسان ہیں نا، 2 تعلیم ہے، 2 گشت ہیں، اور روزانہ اپنی مسجد میں وقت دینا ہے، روزانہ کا مشورہ، اور 6 روزہ، مہینے میں 3 دن، ہفتہ مقرر کر کے، تو آسان ہے۔ مہینہ بھر محنت ہو اور پھر مہینے کے بعد اللہ کے راستے میں 6 روزے کے لیے جانا۔ سب اس کی نیت فرماتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ، اور قرآن و سنت سے اپنے کو وابستہ کرنا ہے، بہرہ ہونا ہے، خفا نہیں ہونا، ناراض نہیں ہونا۔ پتہ نہیں کتنی باتیں ناراضگی کی کر چکا ہوں، سب معاف فرما دیں گے، سب معاف فرمائیں گے۔ اس بات سے بھی خفا نہیں ہونا جو بات عرض کرتا ہوں، ہم نے جہالت کا نام علم رکھ دیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ جہالت پھیل جائے گی، جہالت پھیل جائے گی۔ اب ہم نے تقریباً یہ جو سلسلہ پڑھا لکھا شروع کیا ہوا ہے نا، یہ جہالت کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، جہالت کے سوا نہیں ہے۔ ہاں پیشہ ہے، یہ فن ہے، اور یہ روزگار کا سلسلہ ہے، اور کمائی کا ایک سلسلہ ہے، بس۔ علم وہ ہے جو اللہ کی پہچان کرائے، علم وہ ہے جس کا معلوم اللہ کی ذات عالی ہو۔ اور اگلی بات، اللہ کی قسم کہتا ہوں، میری آپ کی تجارت، ملازمت، زراعت، عدالت، حکومت قرآن و سنت کے مطابق اگر نہیں ہے تو مردود ہے۔ کفار کے طریقے پر اگر ہے، غیر مسلموں کے طریقے پر ہے، یہود و نصارہ کے طریقے پر ہے تو مردود ہے۔ اس لیے اس غلط فہمی میں نہیں رہنا ہے، اس خوش فہمی میں نہیں رہنا ہے۔ اپنے آپ کو اہل علم سے، مدارس سے، علماء کرام سے وابستہ کرنا ہے، اور اپنے آپ کو علم والا بنانا ہے، پڑھا لکھا بنانا ہے، قرآن و سنت کے مطابق اپنی نشست و برخاست، اپنی نجی اجتماعی زندگیوں کو ڈھالنا ہے انشاءاللہ۔ اگر ایسا نہیں ہے تو خطرہ ہے۔ کچھ اور باتیں بھی عرض کرتے ہوئے رک رہا ہوں۔ اپنے آپ کو بہت 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 مجبور کر کے، بے بس ہو کر خاموشی اختیار کر رہا ہوں، اور اتنی خطرے کی باتیں ہیں کہ مت پوچھئے۔ پتہ بھی کرنا پڑے گا کہ کچھ باقی بچا بھی ہے یا نہیں۔ ہمارے بچے بچیاں جو دوڑ لگ گئی ہے، آپس میں گتھم ہیں۔ یاد رکھیے، وہ ادارے، وہ جگہ جہاں بچے بچیاں اکٹھے ہیں، پردہ نہیں، اکٹھے بٹھا دیا ہے، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، اللہ اور اللہ کے نبی کی ناراضگی ہے، اور نافرمانی ہے، بغاوت ہے، بربادی کے سوا آخرت میں تو ہے، دنیا میں بھی بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اپنے ہاتھوں اپنی ساری متاع لٹا دی ہے۔ بہت فکر کی بات ہے۔ میں ابھی بہت ڈرتے ہوئے وہ باتیں ابھی نہیں عرض کر سکتا، نہیں عرض کرنا چاہتا ہوں اس وقت میں۔ پتہ نہیں کچھ باقی بچا بھی ہے یا، اور ایمان کو بچا بچا کر موت تک لے جانا ہے۔ بہت فکر کی بات ہے۔ کچھ دیر اللہ کا ذکر کر لیں۔ افضل الذکر، طریقہ تو وہی ہے کہ ایصال ثواب ہو، شجرہ پڑھ کے پھر ذکر کی ترتیب۔ وقت کم ہے لہٰذا ہم تھوڑی دیر کے لیے مشق کر لیتے ہیں۔ مشق افضل الذکر، ذکر میں جگہ مقرر ہو، وقت مقرر ہو، پھر اللہ کا ذکر ہو، توجہ سے تھوڑی تھوڑی دیر، نفیس بات اس میں ذات۔ آنکھیں بند ہوں، دل پہ توجہ ہو۔ افضل الذکر، اور مستورات آہستہ، مستورات میں وہ آواز جا رہی آہستہ ہیں، مستورات آہستہ، آواز دھیمی رہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، 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 لا بیعت بھی نماز سے پہلے ہو جائے، بعد میں دیر نہ ہو جائے۔ ذکر کے آخر میں آپ فرما دیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
لا إله إلا الله 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 محمد رسول اللہ. 3 مرتبہ اس کے بعد یہ دعا مانگنا ہے. الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی. خدا بندہ مقصود ما توئی ورضائے تو محبت و معرفت خود بدے. یا اللہ جل شانہ ہماری اپنی محبت و معرفت ہمیں عطا فرما. ہمارا مقصود آپ ہیں اور آپ کی رضا ہے. کم از کم 100 مرتبہ ہے نفی اس بات. جب 100واں دانہ مکمل ہو رہا ہو تو پھر کلمہ طیبہ کی تکمیل ہو جائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کم از کم ہے, زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. اگر کسی جگہ آپ نے سنا ہو کہ ذکر سے خشکی پیدا ہو گئی, ذکر زیادہ کیا تو خشکی دماغ میں آئی, یا ذکر زیادہ کیا جس کی وجہ سے گرمی آئی, یہ جھوٹ ہے, بالکل غلط ہے. اللہ کی قسم میرے پاک رب کے پاک نام میں تری ہے, خشکی نہیں ہے, اور ٹھنڈک ہے, گرمی نہیں ہے. ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہے, حلاوت ہی حلاوت, مٹھاس ہی مٹھاس ہے. لیکن پھر بھی اگر ایسا ہوا کہ دماغ میں خشکی آ گئی, کوئی ایسا ماجرا ہوا, تو کوئی اور سبب ہوگا, اللہ کے ذکر کی وجہ سے نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس نے جو ذکر کیا تو وہ گرمی آئی. اللہ کے نام میں گرمی ہے, نہیں ہے. گرمی نہیں ہے, نرمی ہے, اور حرارت نہیں, برودت ہے, اور خشکی نہیں, تری ہے. میرے دادا پیر امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمہ اللہ ہر رات میں 10.5 لاکھ مرتبہ اللہ کا ذکر فرماتے تھے. لیکن اللہ نے کتنا نوازا تھا. خود حضرت شیخ العرب والعجم, شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مدنی رحمہ اللہ کے ذکر کے معمولات قربان جائیے. الگ الگ ہر لطیفے پر, ہر لطیفے پر, ہر لطیفے پر ہزاروں نہیں لاکھوں کی مقدار میں اس میں ذات. مستورات میں ذرا ہلکی سی جھلک دیکھ لیں. مستورات حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کی والدہ ماجدہ کو تھوڑا سا دیکھ لیں, اور وہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ اور ان کی دینی دعوت میں جو تذکرہ ہے اسی میں پڑھ لیں تو اندازہ ہو جائے گا. قرآن پاک کی تلاوت کتنی کثرت سے, اللہ کا ذکر کتنی کثرت سے, درود پاک کتنی مقدار میں, استغفار کتنی مقدار میں, تو اندازہ ہو جائے گا کہ جب ماں ایسی ہو پھر اولاد بھی اللہ ایسی ہی عطا فرماتے ہیں. ماں اگر اس شان والی ہو, اللہ سے تعلق والی ہو, پھر اولاد بھی اللہ خوب برکتوں والی عطا فرماتے ہیں. ماں باپ سانچہ ہیں, اولاد مال ہیں. مال سانچہ ہوتا ہے, سانچہ جیسا ہو مال ویسا ہی تیار ہوتا ہے. اللہ معمولی بات ہے.
کسی کو بھی آپ دیکھیے پیچھے والدہ ہی نظر آئے گی. حضرت پیران پیر حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی ہستی کو دیکھیں تو پیچھے والدہ صاحبہ کی ہی تربیت نظر آتی ہے. خود امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو دیکھیں, امام دار الہجرہ امام مالک رحمہ اللہ کو, امام شافعی رحمہ اللہ, امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ, کسی کو بھی آپ دیکھتے ہیں. خود حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمہ اللہ ہیں, حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ ہیں. جو بھی آپ دیکھتے ہیں پیچھے والدہ صاحبہ ہی نظر آتی ہیں. تو ماں ہے, ماں اللہ کے فضل و کرم سے جتنا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اتنا اللہ تعالیٰ اولاد کو بلندیاں عطا فرماتے ہیں. تو تقویٰ ہو, توکل ہو. اور ایک بات عرض کرتا ہوں, یہاں عرض کرنا بالکل مناسب نہیں, کوہاٹ میں, بلیٹنگ میں, سب جگہوں پہ, بازید خیل میں, سب جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, ایسی فضا نہیں ہے. لیکن عام جگہوں پہ ہے. کبھی آپ حضرات کا سفر ہوتا ہے تو آپ حضرات کو اندازہ ہوا ہوگا کہ عورتیں خود بازاروں میں پھرتی ہیں, عورتیں خریداری کے لیے بازار آتی ہیں. بعض جگہوں پہ ہے الحمدللہ, کوہاٹ میں, بنوں میں اور ان اپنے علاقوں میں الحمدللہ نہیں ہے یہ بات. اور یہ پڑھے لکھے لوگوں کی باتیں ہیں. پڑھے لکھے وہ ہوتے ہیں جن کی عورتیں بازار میں نہ ہوں, خود خریداری کے لیے نہ آئیں, یہ پڑھے لکھے ہیں. اور ان پڑھ اور جاہل لوگ ہیں. وہ جو زمانہ جاہلیت تھا نا, اسلام کی روشنی سے پہلے, جاہلیت کا زمانہ کہتے ہیں نا اس کو, یہ اس زمانے کی چیزیں ہیں جو اب فضا میں آ گئی ہیں. عورتوں کا باہر پھرنا کوئی نئی بات نہیں, وہ پرانی بات ہے جو ختم ہو گئی تھی, دفن ہو گئی تھی. عورتوں کا ننگے سر پھرنا, عورتوں کا بغیر چہرے کو ڈھانپے پھرنا, عورتوں کا در بدر پھرنا, یہ اس زمانہ کی بگڑی ہوئی, دبی ہوئی اور ترقی ہوئی اور دھتکاری ہوئی چیزیں ہیں جو دوبارہ پھر وجود میں لائی جا رہی ہیں. تو ایک بات عرض کرتا ہوں, نسخہ وظیفہ, جو عورت بازار جائے گی اور جو خریداری کرے گی, جو کپڑا خریدے گی, جو کھانے کی چیز خریدے گی, جو وہ کپڑا پہنے گا بے حیا بن جائے گا, جو وہ کھانا کھائے گا بے حیا بن جائے گا, نافرمان بنے گا. اللہ اللہ اللہ. تو اب کم از کم 100 مرتبہ ہے, زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. اگر کوئی خشکی ہوئی کسی کو کسی اور سبب سے, نیند میں کمی کی ہوگی, کوئی مجاہدہ ایسا کیا ہے, کوئی غذا میں کمی کی ہے, کوئی ایسا معاملہ, وہ الگ بات. اللہ کے ذکر کی طرف منسوب نہیں کرنا ہے. اللہ کی قسم, اللہ کے ذکر میں نرمی ہے, تری ہے, ٹھنڈک ہے, مٹھاس ہے. مٹھاس کتنی مٹھاس ہے آپ فرمائیے. یہ سب کو مٹھاس دینے والی ذات میری رب کی ذات ہے. شہد میں مٹھاس کس نے رکھی؟ اللہ. گنے میں مٹھاس اللہ نے. تو یہ مٹھاس کے سارے خزانے حلاوت کے میرے رب نے عطا فرمائے. تو خود دیکھیے ان کے اپنے پاک نام میں کتنی مٹھاس ہے. جن کی طرف سے یہ مٹھاس ہے ان کے اپنے پاک نام میں. آئیے پھر حضرت مجدد الفیسانی رحمہ اللہ کی بات سنیے, غور فرمائیے. اللہ والوں کی باتیں ہی ہو رہی ہیں, سبحان اللہ. حضرت مجدد الفیسانی حضرت شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, میں جب اپنی زبان سے اللہ کہتا ہوں, ذرا ہم کہیں اللہ, فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ زبان سے ادا کرتا ہوں, اتنی مٹھاس, اتنی حلاوت, اتنی مٹھاس, اتنی مٹھاس نصیب ہوتی ہے. یوں لگتا ہے میرے بدن پہ جتنے بال ہیں ہر بال سے شہد کی نہریں پھوٹ پڑی ہیں. ہر بال سے شہد کی نہریں پھوٹ پڑی ہیں. اللہ تعالیٰ نے مٹھاس رکھی ہے. فرمائیے, آپ نے غور فرمایا کتنی مٹھاس ان کو نصیب ہوئی. یا اللہ ہمیں بھی نصیب فرما. ایک
دفعہ اللہ کا پاک نام تو جسم پہ جتنے بال ہیں ان میں جتنے بال، ہر بال سے یوں لگتا ہے شہد شہد ٹپک رہا ہے، نہیں، شہد کی نہریں ہر بال سے پھوٹ رہی ہیں۔ اب صرف اس بات تھوڑا سا کر کے پھر اس میں ذات الا اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ اللہ 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 جل جلالہ عم نوالہ۔ مراقبہ بھی اور پھر ہو کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ اہتمام کے ساتھ